السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتاوی عالمگیریہ کا خالق تو خیر نہیں کہنا چاہیے، منتظم اور محتمم کہنا چاہیے۔ آپ سب کے علم میں ہے، آپ اہل دانش ہیں، صاحبان علم ہیں، کہ جب بھی کسی بادشاہ کے دور میں کوئی کام ہوتا ہے، اس میں بادشاہ کا حصہ اگر کم بھی ہو تو کام بادشاہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بعض کام تو ایسے ہیں کہ بادشاہوں نے ان کے لیے باقاعدہ سب کچھ تج دیا، جس طرح فاطمین مصر نے جامع الازہر کی تاسیس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس طرح آل سلجوق نے مدرسہ نظامیہ کے تاسیس و فروغ میں بڑا کردار ادا کیا۔ فتاوی عالمگیریہ فقہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو تخریج ہے، یعنی اس سے پہلے علماء احناف زاد اللہ شرفہم نے جو فقہی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کتابوں سے اخذ کیا گیا، ان کتابوں سے استخراج کیا گیا، اس استخراج کو منظم اور مفصل کیا گیا۔ یہ فتاوی عالمگیریہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ حاشیوں کا اضافہ ہوا، کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں، لیکن دراصل یہ کتاب بھی طبیعی ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ طبیعی کتاب ہے فقہ پر، جو پہلے سے کتب موجود تھی ان سے استخراج کیا گیا، سو اس کو طبیعی کہا جائے گا، تحقیقی نہیں، اجتہادی نہیں۔ طبیعی طور پر اس کتاب میں بہت زیادہ چیزیں محول ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان کا بیٹا تھا۔ یہ سارے سب کی ماں ایک تھی، شہزادہ بلند اقبال دارالشکوہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شجاع مراد اورنگزیب کا اپنے بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا۔ دو بہنیں تھیں، جہاں آرا بیگم، روشن آرا بیگم۔ روشن آرا بیگم اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بہت ملتفت تھی، اور جہاں آرا بیگم دارالشکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ دارالشکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اس لحاظ سے تو نہیں دیکھتے کہ وہ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا، بادشاہ نے اس کو اپنا جانشین بنایا تھا، یہ تو اور باتیں ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی ظاہر ہے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن شہزادہ دارالشکوہ نے تصنیفی اور تالیفی اور اثری سطح پر تصوف کی بڑی خدمت کی ہے، بہت زیادہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص تھا، خلیفہ مجاز بھی تھا۔ تصوف پر ان کی نہایت گراں قدر تصانیف فارسی زبان میں اور ایک کتاب وحدت الوجود کے نام سے عربی زبان میں اس وقت بھی میسر ہے۔ بلا شبہ بہت ہی وسیع المطالعہ شخص تھا اور صاحب قلب شخص تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بڑی بہن جہاں آرا بیگم کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی۔ اپنے سب بھائیوں کو، خاص طور پر شہزادہ بلند اقبال دارالشکوہ قادری جیسے صوفی منش آدمی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی۔ بعد میں بھی اورنگزیب عالمگیر کا طریقہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مثلاً یہ جو سنی شیعہ چپ کلش ہے، یہ برِ صغیر میں اورنگزیب کے دور میں شدت پکڑ گئی تھی، اور وہ ایک فریق کی زیادہ سرپرستی کرتا تھا، اس طرح دوسرا فریق محرومی سمجھتا تھا اس کو اپنی، اور اس طرح ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مختصر یہ کہ اورنگزیب عالمگیر نے سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ برِ صغیر کو اس شخص نے اپنی جاگیر سمجھا، اور جس وقت وہ دنیا سے جانے لگا تو سلطنت کو اپنے شہزادوں میں تقسیم کر دیا، بالکل جاگیر کی طرح، اور وہ بھی پھر آپس میں لڑنے لگے۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کا دور برِ صغیر میں مسلم حکومت کا
زوال ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر یہاں یوں سمجھی مسلم حکمرانی دم توڑ گئی۔ اس نے افغان قبائل پر بھی بڑے مظالم کیے، خوشحال خان خٹک رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے باقی لوگ۔ حضرت بابا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ روحانی شخص تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر سے وہ بھی سخت نالاں تھے۔ ان کا وہ شعر مشہور ہے، اورنگزیب چی آرائش د تخت و تاج کا، تخت و تاج بے خدائے تاخت و تاراج کا۔ یہاں میں ایک گزارش یہ بھی المودت گروپ کے حضور، المودت فاؤنڈیشن کے حضور یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جن شخصیات کے بارے میں متضاد آراء ہیں، مختلف آراء ہیں، متفاوت آراء ہیں، ایک رائے نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کف لسان زیادہ اچھا رہتا ہے، سکوت زیادہ اچھا رہتا ہے۔ قرآن عظیم نے ہمیں یہی ترغیب دی ہے، یفصل بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جہاں نقطہ مختلفی یا نقطہ اختلافیہ یا تضاد واقع ہو جائے، وہاں پر کف لسان اور سکوت کو ترجیح دینے میں سمجھتا ہوں ایک عاجز طالب علم کی حیثیت سے کہ عافیت ہے۔ اللہ ہمیں عافیت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ سب کچھ اللہ کے سپرد ہے۔